یسوع مسیح کے بابرکت نام میں سننے والوں کو پاسٹر گلشیر گل کا بہت بہت سلام۔ خداوند آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو بڑے قیمتی اور پاک لہو کے وسیلے سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ خداوند آپ کے گھرانے کو تمام ہلاکت کی، ڈینگی کی اور کرونا کی وبا سے بڑے کے لہو کے وسیلے سے پاک اور صاف رکھے۔ آج جس بات پر ہم بات کریں گے وہ ہے روحانی اور جسمانی ننگا پن۔ آج ہم اپنے چرچز کے اندر ان دونوں چیزوں پر بات نہیں کرتے ہیں۔ ننگا پن ایسا لباس پہن کر چرچ جانا جس سے آپ کے جسم کے حصے نظر آ رہے ہو، کیا یہ رواں ہے؟ ننگا سر لے کر خدا کی حضوری میں جانا، کیا بائبل مقدس اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ ہمیں دو چیزیں دیکھنی ہیں، یا تو ہم آدمیوں کی آواز کو سنتے ہیں یا خدا کی آواز کو، اور خدا کے شاگرد بار بار اس بات کو ہماری زندگی کے اندر رکھتے ہیں کلام کے اندر کہ ہمیں آدمیوں سے زیادہ خدا کے کلام اور خدا کی باتوں کو عزت دینا رواں ہے۔ لیکن آج ہم جو جسمانی طور پر زندگی گزار رہے ہیں، روحانی طور پر ہم مردہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی شخص تھا اور وہ سویا ہوا تھا، اور جب وہ اٹھا اور اٹھتے ہوئے چوک میں چلا گیا، لیکن جب وہ چوک میں گیا تو اسے محسوس ہوا کہ کچھ کمی ہے، اور جب اس نے اپنے آپ کو دیکھا تو وہ ننگا تھا، اور لوگ ہنس رہے تھے اور اسے کوئی پاگل کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، اور لوگ اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ مجھے یاد رکھیے، ننگا پن جو ہے وہ ہمیں شرمندگی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اگر روح زندہ ہو تو بات کرتا ہوں میں۔ باغ عدن کے اندر جب آدم اور حوا ننگا پن کی شکار ہوئے تو خدا نے چمڑے کے کپڑے، کرتے بنا کر انہیں پہنائے، جو ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا کو ہمارا جسمانی ننگا پن بھی پسند نہیں ہے۔ اگر ایسا جو نہ ہوتا تو خدا انہیں اسی حالت میں زمین پر پھینک دیتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ خدا نے انہیں جو ہے جسمانی ننگے پن کو بھی ڈھانکا۔ روحانی ننگا پن تو تھا ہی، ہوا، لیکن جسمانی ننگا پن بھی خدا نے اس کا ڈھانکا۔ سنیے گا میری بات، چند لمحوں کے لیے میرے ساتھ رہیے گا، میں کچھ سمجھتا ہوں۔ اور مکاشفہ جب ہم خدا کے نقل 16 باپ اس کی 15 دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، دیکھو میں چور کی طرح آتا ہوں، اور مبارک ہے وہ جو جاگتا ہے اور اپنی پوشاک کی حفاظت کرتا ہے، تاکہ ننگا نہ پھرے اور لوگ اس کی برہنگی کو نہ دیکھیں۔ کتنی خوبصورت بات اس میں لکھی ہوئی ہے۔ خداوند چاہے تو آپ اس کو جسمانی طور پر لے لیں، اگر آپ جسمانی ننگے پن کے شکار ہیں تب بھی شرمندگی کا باعث ہے۔ آسمان پر اگر آپ ننگے پھریں گے تب بھی خدا کے حضور جو ہے آپ شرمندگی کا ہی باعث ہوں گے۔ اور خداوند کا کلام ہمیں بڑا سکھاتا ہے کہ جو اپنی پوشاک کی حفاظت کرتا ہے اور تاکہ ننگا نہ پھرے، یہ ہمیں دو چیزوں کی طرف لے کے جاتا ہے، روحانی ننگا پن اور جسمانی ننگا پن کی ہم بات کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم ہر شخص کو اس کے لباس سے پہچانتے ہیں۔ پولیس والا ہے، پولیس کا یونیفارم پہنا کہتے پولیس والا ہے، یعنی اس کی پرسنالٹی کو، اس کی کردار کو، اس کے رویے کو آپ اس کے لباس سے پہچانتے ہیں، یہ پولیس والا ہے، اس کی یہ ڈیوٹی ہے۔ ہاسپٹل میں جاتے ہیں، آپ نرس کو دیکھتے ہیں، آپ اس کے نرس کو اس کے لباس سے پہچانتے ہیں، آپ ڈاکٹر کو اس کے لباس سے پہچانتے ہیں۔ اسی طرح خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ کیتھولک کے اندر فادر کو کیسے پہچانتے ہیں؟ اس کے ہیبٹ سے۔ آپ سسٹرز کو کیسے پہچانتے ہیں؟ اس کے لباس سے۔ اس کا مطلب ہے لباس ہمارے کردار اور ہماری پرسنالٹی کی کہیں نہ کہیں تھوڑی سی خبر ہمیں دیتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، اگر خروج 20 باب کو ہم پڑھنا شروع کریں تو خدا کا کلام کے اندر بڑی خوبصورت ہمیں بات یہاں پر ملتی ہے۔ خدا
قربان گاہ بناتا ہے، اس کے بابت کچھ حکم دیتا ہے. اور آج ہمارا چرچ بھی تو یسوع مسیح کی قربان گاہ ہے، جو ہمیں کچھ خبر دیتا ہے کس طرح اس نے آپ کے لیے پاک لہو بہا کر آپ کو نئی زندگی اور نئی راہیں دی، آپ کے لیے کھولی ہے. خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے. ہم اگر 20 باب اس کی 26ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، تو میری قربان گاہ پر سیڑھیوں کے ذریعے سیڑھیوں سے ہرگز نہ چڑھنا، تا نہ ہو کہ تیری برہنگی ظاہر. یا خدا کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کسی نے میری آواز سنی ہے تو اس کو سمجھ آنی چاہیے. میری قربان گاہ پر سیڑھیوں سے نہ چڑھنا تاکہ تیری برہنگی، تیرے جسم کے اعضاء مجھے نظر آئیں. کیا آپ نہیں سمجھتے؟ آج جب آپ خدا کے گھر کے اندر اس کے مذبح پر چڑھتے ہیں، اگر وہ مذبح کسی قربانی کا خبر دیتا تھا تو یہ مذبح بھی پاک ہے جو آج کا چرچ ہے. اور آپ چرچ کے اندر ایسا لباس پہن کر جاتے ہیں جس سے آپ کی برہنگی، آپ کے جسم کے اعضاء خدا کے حضور ننگے نظر آتے ہیں. تو یہ خدا کے حضور اس کے کلام کی بے رحمتی ہے. کیا پالوس نہیں کہتا؟ پالوس کہتا ہے جب وہ بات کرتا کرنتھس کی کلیسیا پہلے خط کے اندر 11ویں باب کے اندر، جب وہ بہنوں کے لیے بات کرتا ہے کیا کہ عورت بے سر ڈھکے دعا یا نبوت کرتی ہے، وہ اپنے سر کی بے حرمتی کرتی ہے. اور آج تو ہمیں ہر طرف یہ بے حرمتی نظر آتی ہے، ہر طرف نظر آتی ہے. یہاں تو پالوس غلط کہہ رہا ہے، یہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے نا. خدا کلام، لیکن خدا کلام غلط نہیں ہو سکتا. یہ برحق ہے، یہ راست ہے، اور یہ اپنا کام کرتا ہے. لکھا ہے کہ اگر عورت سر ڈھکے نبوت یا دعا کرتی ہے تو وہ حرمتی کرتی ہے. اور یہاں لکھا ہے اور کیونکہ وہ سر منڈی کے برابر ہے. اور یہ بڑی شرم کی بات ہے، سر منڈی ہونا یہ اس زمانے میں بڑی شرم کی بات تھی. اور خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے اگر اس زمانے میں ہم چلے جائیں ان کلیسیا کے اندر، تو جب عورت سر کا دوپٹہ اتار دیتی تھی وہ اس بات کا اعلان کرتی تھی، میں کسی کی اتھارٹی کے نیچے نہیں ہوں اور میں آزاد ہوں، مجھے کوئی بھی لے سکتا ہے. اور یہ بڑی شرم کی بات تھی. سر سے دوپٹہ اتارنا آج بھی بڑی شرم کی بات ہے. اگر بیٹی گھر میں ہے تو وہ دوپٹہ لیتی ہے، اس کا مطلب وہ اپنے بھائیوں اور باپ کی اتھارٹی کے اندر ہے. اگر وہ شادی شدہ ہے تو اپنے شوہر کی اتھارٹی کے اندر ہے. بیوی کا سر شوہر، شوہر کا سر یسوع مسیح، اور یسوع مسیح خدا باپ. یہ اتھارٹی ہے. اور جب آپ دوپٹہ اتارتے ہیں تو بے شک آپ اس اتھارٹی کو جو یسوع مسیح جو خدا نے اتھارٹی بنائی ہے اس کو چیلنج کرتے ہیں. اور بڑی خوبصورت بات ایک آپ کی زندگی میں رکھنا چاہتا ہوں کہ لکھا ہے 11واں باب اس کی 13ویں آیت میں، کیا عورت کا بے سر ڈھانکے خدا سے دعا کرنا مناسب ہے؟ اور لکھا ہے اگر مرد لمبے بال رکھے تو اس کی بے حرمتی کرتا ہے. عورت دوپٹہ اتارتی ہے تو خدا کے اتھارٹی کی بے حرمتی کرتی ہے. اور مرد لمبے بال رکھتا ہے، لیکن آج تو ہمیں ہر جگہ پرستار نظر آتے ہیں، لمبے لمبے بال، پونیاں ڈالی ہوئی. خدا کلام کہتا ہے اس کا، اگر ہم 11واں باب اس کی 16 لکھیں، اگر کوئی حجتی نکلے تو جان لے کہ نہ ہمارے یہاں ایسا دستور ہے، نہ ہی خدا کی کلیسیوں کا. خدا کی کلیسیاں، جو خدا کی کلیسیاں کون سی ہیں؟ جو خدا کے کلام کی بات کرتی ہیں، جو خدا کی روح کی بات کرتی ہیں، جو آدمیوں کی نہیں. ایسی کلیسیاں نہیں جس کا خادم یا جس کلیسیا کے اندر اس تربیت پر بات نہیں ہوتی. اس لیے نہیں ہوتی کہ لوگ بھاگ جائیں گے. لوگ بھاگتے تو بھاگ جائیں، جتنے بچیں گے جلالی کلیسیا ہوں گے، وہ خدا کی حضوری میں جائیں گے. تو یاد رکھیے، میں آپ کی زندگی کے اندر چند باتیں اور رکھنا چاہتا ہوں. گناہ بے شک ہمیں خدا کی عدالت میں لے آتا ہے، اور خدا نہیں چاہتا ہے کہ ہم خدا کی حضور میں ننگے پن کے شکار ہوں. ضرور ہے کہ ہم چرچز کے اندر اس پر بات کریں، کلیسیا کے اندر بات کریں، ماں باپ اپنے بچوں سے بات کریں. خدا کا مذبح پاک ہے، اور پاک لباس جس طرح خدا کلام میں لکھا ہے حیا دار لباس کے اندر
جیسا کہ حیادار عورتوں کو پہننا مناسب ہے۔ ایسا لباس مت پہنیے کہ لوگ آپ کو دیکھیں اور آپ کے لیے جو ہے کچھ اور الفاظ استعمال کریں، بلکہ ایسا حیادار لباس پہنے کہ لوگ کہ ہاں یہ خدا کے لوگ، خدا کے بیٹے اور خدا کی بیٹیاں ہیں۔ اور خدا یاد رکھیے خدا کے کلام کے اندر خدا ہمیں اس بات کی طرف لے کے آتا ہے، یاد رکھیے خدا کا مذبح ایک پاک جگہ ہے جہاں ہم خدا کے عہد کو یاد کرتے ہیں، وہاں فیشن کرنے کے لیے نہیں جاتے ہیں ہم، یا ایسے لباس پہن کر جانا جو رواں نہیں ہے اس لیے نہیں ہے۔ خدا کے لوگ کون ہیں؟ خدا کی کلیسیا کون ہے؟ جو خدا کے عہد کو یاد کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں، جو وہاں پر اپنی خوشیوں اپنی فتح کی شکر گزاری دینے کے لیے جاتے ہیں، جو اس لیے جاتے ہیں کہ خدا کے وعدوں کو اپنی زندگی کے اندر لے سکیں، جو اس لیے جاتے ہیں کہ خدا کے حضور اپنے رشتے کو مضبوط کر سکے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں یاد دلاتی ہے کہ نجات دہندہ نے ہمارے لیے کیا کیا اور ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ کلام کیا کہتا ہے اور میں کیا کہتا ہوں؟ کیا میں آدمیوں کی بات کو سنتا ہوں یا میں خدا کے کلام کی بات کو سنتا ہوں؟ یاد رکھیے یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں محسوس کرنا ہے کہ اپنے آپ کو جانچنا ہے، کیونکہ پالوس کہتا ہے کرنتھس کی کلیسیا کے اندر ہی کہتا ہے اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے۔ اور ہوسیہ نبی کی معرفت جب خدا بات کرتا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت کے سبب سے ہلاک ہوتے ہیں، عدم معرفت مت رہیے، آپ نے آپ کو خدا کلام سے بھریے اور ہمیشہ یاد رکھیے خود بھی ہر صبح اٹھیے اور زندہ خدا سے کہیے تھینک یو جیزس، آئی لو یو جیزس، مجھے چھو، مجھے اپنے اس روحانی لباس سے بھر دے اور مجھے اپنی قدرت اور اپنی حکمت سے بھر، تاکہ تیری قدرت حکمت سے بھر کر میں تیرے حضور آؤں، تاکہ نہ میں جسمانی طور پر ننگے پن کا شکار ہوں نہ روحانی طور پر۔ جب ہر روز خدا کو اس طرح اس کے یاد رکھیں گے، اس کی تلاش کریں گے، اس کے حضور جھک کر گناہوں کی معافی جو بڑے کے لہو میں ملتی ہے اس کو اس میں تلاش کریں گے، اور جب اس کے سامنے اپنے ہونٹوں سے اقرار کریں گے، دل سے رجوع لائیں گے، تو بڑے کا لہو آپ کو نہ صرف وبا سے، نہ صرف ڈینگی سے، نہ صرف جسمانی بیماریوں سے، نہ صرف روحانی بیماریوں سے، بلکہ خدا آپ کو وہ سارے وعدے جو بائبل مقدس میں لکھے ہیں پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک آپ کی زندگی میں پورا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کلام کا پڑھا اور سمجھنا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ کا دن جو آج آپ شروع کریں گے، خدا بہترین دن بنائے آپ کو، آپ گھر سے باہر نکلے، نہ آپ کو ڈینگی کی وبا، ہلاکت، نہ مری کی وبا آپ کو چھوئے، نہ آپ کو آفتاب زر پہنچائے، نہ آپ کو مہتاب زر پہنچائے۔ خدا ہر ہلاکت سے آپ کو محفوظ رکھے، آپ کی آمد و رفت، آپ کا جانا، آپ کا واپس آنا سب خدا کے ذریعے میں مقبول ٹھہرے۔ پاک کلام کا پڑھا آپ پر سنا جانا آپ سب کے لیے بہت باعث برکت ہو، آمین۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا لکھ سلامتی آپ اپنے گرانے پر رہے، آمین۔